والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. یہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام ہیں اور عبادتوں کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک سے شروع فرمایا وہ تسلسل کے ساتھ چلتا ہوا ذی الحجہ پر آ کر کے ختم ہوتا ہے. سب سے پہلے رمضان المبارک کے روزے، بلکہ اس سے بھی پہلے ہم غور کریں تو شعبان کے مہینے سے یہ عبادات کا سلسلہ ہے. شب برات آتی ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ عبادت کرنا ثابت ہے. اس کے بعد فرض عبادتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا ورود فرمایا اور رمضان کے روزے ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض قرار دیے گئے. ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے دوسری عبادت عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا حکم آ جاتا ہے. اور رمضان المبارک کے اندر ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی جسے شب قدر کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، جس کے بارے میں خود قرآن کریم بیان کر رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک مہینے کے 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر شب قدر ہے. یعنی ایک آدمی جو شب قدر کو پا لیتا ہے اور اس کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بندہ ایسا ہے جیسے 1000 مہینوں کی عبادت اس نے انجام دی. اس کے بعد عید الفطر کی نماز ہے. پھر یکم شوال سے اللہ تبارک و تعالی نے حج کی عبادت کا حکم فرمایا ہے. یوں تو حج کے مخصوص ایام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے فوراً بعد حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو اس کو باندھنے کی اجازت ہے، بلکہ علماء نے مستحب قرار دیا ہے کہ شوال کی پہلی تاریخ سے آدمی حج کا احرام باندھے اور پھر عبادت کرتا ہوا یہ ذی الحجہ کے مہینے تک آئے اور حج جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض قرار دیا ہے اس کو ادا کرے. تو ایک تسلسل ہے جو شب برات سے چلتا ہوا ذی الحجہ تک آ پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف عبادات فرض فرمائی ہے. ذی الحجہ کا مہینہ کئی اعتبار سے تمام دنوں سے کہیں زیادہ فضیلت کا حامل ہے. خصوصاً ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 ایام ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، جس دن تک ہم قربانی کرتے ہیں، یہ جو 10 دن کا عشرہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فضیلتیں اس کے اندر رکھی ہیں اور اللہ کی خصوصی رحمتیں ان 10 دنوں میں مسلمانوں پر نازل ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف فضائل ان 10 دن اور راتوں کے بیان فرمائے ہیں. خود قرآن کریم میں سورہ فجر کی جو ابتدائی آیات ہیں والفجر ولیال عشر، علماء نے لکھا ہے جو اللہ 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ قسم کھاتا کیوں ہے؟
میں اور آپ قسم کھاتے ہیں اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، سامنے والے کو قسم کھانے کے بعد کسی شک اور شبے کی گنجائش نہ رہے، جو بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بالکل سچی اور صادق ہے۔ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک مسلمان قسم کھاتا ہے، کبھی اللہ کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی قدرت کی، اللہ کی بڑائی کی قسمیں کھا کر کے اپنی بات کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جس کو اپنی بات منوانے کے لیے یا اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اللہ وہ ہے جو ازل سے ثابت ہے، سچ بولنے والا ہے، اللہ کی جانب جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھائی، کہیں فرمایا نون والقلم، قسم ہے قلم کی، کہیں فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، کہیں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس مبارک شہر کی۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے، ان قسموں کی وجہ معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے میری بات کو سچ مان لے، نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اگر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، سامنے والی چیز کی عظمت کو بتانا مقصود ہے، اس کی اہمیت کو بتانا مقصود ہے۔ میرا اللہ اگر ایک بات کو بیان کرے بغیر قسم کے، اہمیت والی بات ہے، لیکن اگر قسم کھا کر کسی چیز کو بیان کر رہا ہے، میرے بھائیوں دلیل اس بات کی ہے اللہ کی نظروں میں وہ چیز اتنی زیادہ اہم ہے، اتنی زیادہ اہم ہے کہ اللہ قسم کے ذریعے سے اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی، صبح کے سہانے وقت کی، وليال عشر، اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد تمام مفسرین کرام لکھتے ہیں ذی الحجہ کی جو ابتدائی 10 راتیں ہیں یہ اس سے مراد ہے۔ اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ یہ عظمت جو پیدا ہوئی اس دن کی، اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے قسم تو کھائی ہے لیکن فضائل ان راتوں کے کیا ہے، فضائل ان دنوں کے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بیان نہیں فرمائے، لیکن نبی علیہ السلام کی زبانی میرے اللہ نے اپنی امت کو، میرے اللہ نے نبی کی امت کو یہ پیغام پہنچایا ہے، اے امت محمد، اے رسول کے ماننے والوں، اے نبی پر جان نثار کرنے والوں، یہ جو 10 ایام ہے اور جو 10 راتیں ہیں یہ عام راتوں کی طرح نہیں ہے، یہ ایام عام دنوں کی طرح دن نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے خصوصی رحمتوں کا نزول ان 10 ایام میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ان 10 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک رات میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے شب قدر میں عبادت کرنا۔ جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں عبادت کا لکھا، وہی ثواب اللہ نے ان 10 راتوں میں عبادت کا لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، شب قدر ایک فضیلت والی رات ہے، دنیا جانتی ہے، لیکن اللہ نے متعین نہیں فرمایا وہ شب قدر آتی کب ہے۔ ہمارے یہاں اگر یہ مشہور یہ ہے کہ رمضان کی 27 کی رات شب قدر کی رات ہوتی ہے، ایک مشہور چیز ہے، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے اس رات کی تعیین ہی نہیں فرمائی۔ کوئی حدیث یہ بیان نہیں کرتی کہ اس رات میں نبی علیہ السلام نے متعین فرما دیا ہو کہ یہ شب قدر کی رات ہے۔ آقا علیہ السلام نے شب قدر کے تعلق سے اتنا ضرور فرمایا، اس کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ طاق راتوں سے مراد ہے پہلی، تیسری، 5ویں، 7ویں، 9ویں، اس طریقے سے جو راتیں آتی ہیں ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ بھی ایک روایت ملتی ہے کہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں تلاش کرو، لیکن مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمانے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ رمضان میں آئے گی یا ہمیشہ رمضان کے اخیر عشرے میں آئے گی یا رمضان کی 10 راتوں میں آئے گی، نہیں، شب قدر کا مسئلہ اللہ نے ایسا رکھا کہ پورے سال کبھی بھی وہ آ سکتی ہے، کسی بندے کے لیے اس کی تعین نہیں۔
27 شب کا جو مسئلہ ہے رمضان کی وہ صرف اتنا تھا ہے، آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ شب قدر کو 27 رات میں پایا، لیکن ایک مرتبہ شب قدر کا 27 رات میں آ جانا یہ متعین نہیں کرتا کہ پوری زندگی وہ 27 رات میں آتی۔ کسی بندے کو شب قدر مل جائے یہ اس کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ 10 راتیں تو ایسی ہیں کہ جس کی تعین میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ شب قدر کو آپ پورے سال تلاش کریں گے تب جا کر کے شب قدر کا ثواب پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا او میرے نبی کی امت تم ان 10 راتوں میں سے اللہ کی عبادت کر لیا کرو، ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر 2 رکعت کی نیت باندھتا ہے، پھر 2 رکعت کی نیت باندھتا ہے۔ ہم جو نوافل ادا کرتے ہیں یا سنتیں غیر مؤکدہ ادا کرتے ہیں اللہ کی جانب سے ان کے چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ایک مسلمان ادا کر رہا ہے۔ مقصود یہ ہے اللہ کے رجسٹر میں زیادہ سے زیادہ میری عبادات لکھی جائیں، فرشتے جب میرے اعمال کو لکھنے آئے تو زیادہ سے زیادہ میری نمازیں میرے اعمال نامے میں لکھی ہو، میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہوا لکھا جاؤں۔ میرے بھائیوں ہمارے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا میری امت تم ایک رات میں عبادت کرو، شب قدر کی عبادت کا ثواب اللہ لکھے گا۔ یہ تو راتوں کا مسئلہ ہے۔ دن کے تعلق سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، جو آدمی اس دن میں روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک، 10ویں ذی الحجہ تو ایسی ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے تو صاف منع فرما دیا۔ عیدین کے جو ایام ہیں ان میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 5 دن ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہے کہ 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام، جس میں 2 عیدین کے دن ہے، ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور 3 دن عید الاضحیٰ کے بعد کے جو آتے ہیں 11، 12 اور 13 جو تاریخ ہے، یہ جو 3 تاریخیں آتی ہیں ان میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور 2 دن عیدین کے ہیں۔ وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی ان 5 دنوں میں بندوں کی ضیافت فرماتا ہے۔ عید کا روز آیا، پورے مہینے مسلمان بھوک اور پیاس کی حالت میں گزارتا ہے، دن کے اندر بھوک کی شدت، پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے۔ جس آقا کے کہنے پر اس اللہ کے بندے نے اپنا کھانا پینا چھوڑا ہے، میرے بھائیوں کو ہمارا آقا اتنا سنگدل اور بے رحم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں نے میرے لیے پورے رمضان کھانا پینا چھوڑا، لہذا آج میں عید الفطر کے دن اپنے تمام بندوں کی ضیافت کر رہا ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دعوت ہوتی ہے تمام مسلمانوں کی، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کی جانب سے بندوں کی دعوت کی جائے اور یہ بندہ روزہ رکھ لے، کتنی بڑی نافرمانی، کتنی بڑے گناہ کی بات ہوگی۔ اس لیے 5 ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، 2 عیدین کے دن ہے اور عید الاضحیٰ کے جو بعد کے 3 دن ہیں، ان 5 دنوں کے علاوہ میرے بھائیوں روزہ رکھنے کی عام اجازت ہے۔ لیکن آپ میں سے یا ہم میں سے میرے بھائیوں امت میں سے کون ایسا فرد ہوگا جو پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ سکتا ہو؟ ایک کے اندر بھی میرے بھائیوں گنجائش بات کی نہیں ہو۔
بڑے سے بڑا متقی، بڑے سے بڑا پرہیزگار میرے بھائیوں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ سال کے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت روزے کی حالت میں کرتا رہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باضابطہ مکروہ بھی فرمایا ہے کہ مسلسل آدمی روزے رکھے، ایک دن بھی افطار نہ کرے، یہ خود کراہت کی بات ہے، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے اعراض کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت محمد کے لیے صوم وصال یہ مکروہ ہے، صوم داؤد جو ہے یہ سنت قرار دیا گیا۔ یہ اگر آدمی عبادت کرنا ہی چاہتا ہے اللہ کی جانب سے حکم یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی فرمایا یہ گیا تم صوم داؤد پر عمل کیا کرو۔ صوم داؤد کیا چیز ہے؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل تھا، آپ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ تو اگر کوئی بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، بہت زیادہ اللہ کے لیے روزے رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے ایک دن چھوڑ کر کے روزہ رکھا جائے۔ مسلسل روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ بھی بڑے دل گردے والے آدمی کا کام ہے کہ ایک دن روزہ رکھ کر دوسرے دن افطار کرے اور پھر مسلسل اسی انداز سے روزہ رکھتا چلے جائے۔ میرے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، میرے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ 10 ایام مسلمانوں کو عنایت فرمائے اور حکم دے دیا ان ایک دن میں تم عبادت کر لو، 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ 9 دن میرے بھائیوں یہ بیٹھتے ہیں، اگر بندہ 9 دن روزے کی حالت میں گزار لیتا ہے اللہ کی جانب سے 9 سال مسلسل روزے رکھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ ہمیں تو میرے بھائیوں سال کے سال 1 اور 2 روزے رکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی رمضان المبارک کے علاوہ۔ رمضان المبارک کا مسئلہ الگ ہے، لیکن رمضان کے علاوہ شاید کوئی مسلمان ہو جس کو 2-4 روزے رکھنے کی نفلی توفیق ہو جاتی ہو۔ اگر ان 9 دنوں میں ہم روزے سے رہیں، ان 9 دنوں کو روزے کی حالت میں گزاریں، اللہ کی جانب سے مسلسل 9 سال عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر میرے بھائیوں نبی ذی الحج کا جو روزہ ہے جس کو ہمارے یہاں یوم عرفہ کہا جاتا ہے، نبی ذی الحج اور حج کا جو اہم رکن ہے وقوف عرفہ، حاجی حضرات جانتے ہیں وہ بھی نبی ذی الحج کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس دن کے لیے تو میرے بھائیوں اللہ کی رحمت کی انتہا ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غالباً ترمذی کی روایت ہے، فرمایا نبی ذی الحج کو جو بندہ روزہ رکھے گا اللہ کی جانب سے 1 سال آگے اور 1 سال پیچھے کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اگرچہ علماء نے یہاں پر صراحت کی ہے کہ گناہ سے مراد یہاں پر صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ کبیرہ گناہوں کے تعلق سے تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ بغیر توبہ کے وہ معاف نہیں کیے جاتے جب تک بندہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ لیکن صغیرہ گناہ ہی ہمارے 2 سال کے میرے بھائیوں صرف 1 دن کے روزہ رکھنے میں معاف کر دیے جائے، اللہ کی کتنی بڑی رحمت اور کتنے بڑے اللہ کے کرم کی بات ہے کہ اللہ نے اتنی فضیلت والے ایام ہم لوگوں کو عنایت کیے۔ ایک حکم تو اللہ کا عشرہ ذی الحج کے تعلق سے یہ ہے کہ ان کی راتوں کو اور دن کو اللہ کی عبادت میں گزارا جائے، جتنا زیادہ ہو سکے ہم اللہ کی عبادت کریں۔ رات کے وقت میں، دن کے وقت میں جتنی زیادہ ہم سے ہو سکتی ہو اپنی وسعت کے مطابق اللہ کی عبادت میں گزارے۔ دوسرا حکم اللہ کی جانب سے یہ ہے، جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے وہ حضرات جو قربانی کرنے والے ہیں ان حضرات کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو نہ کاٹیں۔ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ بظاہر عقل کے خلاف یہ چیز نظر آتی ہے، ہماری قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ میرے بھائیوں اللہ کے بہت بڑے رحیم ہونے کی یہ دلیل ہے اور اللہ کے رحمت کے نزول کی یہ دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کچھ دینا چاہتا ہے، اللہ نے اس لیے یہ حکم فرمایا۔ حقیقتاً یہ جو حکم ہے یہ حاجیوں کے لیے ہے،
حاجیوں کو یہ ہے کہ حج کے ایام میں بال کاٹنے کی، ناخن کاٹنے کی اور خوشبو لگانے کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی ہے۔ وجہ دراصل کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں پیش ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے پیش ہوئے ہیں۔ اللہ چاہتا یہ ہے میرا بندہ میرے خاص دربار میں آیا، ایک مجنونانہ کیفیت کے ساتھ آئے، وہ اپنی ٹک ٹاک یہاں پر نہ دکھلائے، اپنا ظاہری آرائش اور زیبائش کا اظہار بالکل نہ کرے، ایک دیوانہ اور مجنون ہو کر کے میری یاد میں پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھٹکتا رہے، کبھی میدان عرفات میں جائے، کبھی میدان مینا میں جائے، کبھی میدان مزدلفہ میں جائے، جیسے ایک پاگل اور مجنون کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کو نہ گھر کی خبر ہے، نہ گھر والوں کی خبر ہے، نہ اپنے رشتے داروں کی خبر ہے، بس دیوانہ وار کسی کے عشق میں اور کسی کی محبت میں پاگلوں کی طرح بھٹکتا پھرتا ہے۔ میرے اللہ نے حج کی اور عبادت رکھی ہے، میرے بھائیوں یہ عشق کا ایک سب سے زیادہ کھلا ہوا مظہر ہے۔ میرے اللہ نے جو عبادت حج کی رکھی ہے وہ صرف دیوانگی کا اظہار ہے، اپنے عشق کا اظہار ہے۔ اسی لیے کوئی کتنا بڑا مالدار ہو، کوئی کتنا بڑا غریب ہو، لیکن اللہ کی جانب سے ایک ریس متعین کی گئی، آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، آپ رنگین کپڑا استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جانب سے ایک کلر کا کپڑا متعین کیا گیا اور ایک حیت کا کپڑا متعین کیا گیا، اس کپڑے کو پہننے کی کیفیت بھی ایک ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ دیوان کی ظاہر ہو، اللہ کے دربار میں یہ دیوانوں کا ایک ہجوم نظر آئے اور اللہ کی رحمت ان بندوں پر نازل ہوتی رہتی ہو۔ کون مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا میرا اللہ مجھے حج کی توفیق دے؟ ایک گرا سا گرا انسان بھی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ کی قسم کھانے کے نالے اس کو پڑھ رہے ہوں، لیکن دل کی تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے میں اللہ کے اس دربار کو دیکھ کر آؤں، میں نبی کے روزے کی زیارت کر کے آؤں، لیکن اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس کے پاس مال و اسباب نہیں ہے، اسباب کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے یہ گھر پر پڑا رہتا ہے، ادھر اللہ کے لاکھوں دیوانے مستانے اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں میرا رب اتنا زیادہ میرے بھائیوں بے رحم نہیں تھا، اللہ نے فرمایا میرے بندو اگر تمہارے پاس اسباب نہیں ہے، اگر تمہارے پاس آنے کی طاقت و قوت نہیں ہے، میری رحمت اتنی کمزور نہیں ہے، میری رحمت اتنی محدود نہیں ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کے مجمع سے اگر چند ہزار کا مجمع یہاں پر آ جائے تو ان کو اپنی رحمت سے نوازوں، اور یہ جو کروڑوں کا مجمع دنیا کے اندر ہے جن کے دل آنے کے لیے مچلتے رہتے ہیں، اگر اسباب نہ ہو میری رحمت سے دوری ہو، فرمایا میرے بندو میری رحمت اتنی محدود نہیں ہو سکتی، بس تم ذرا سا کام یہ کرو میرے ان بندوں کی مشابہت اختیار کر لو، میرے یہ جو بندے دیوانہ وار اور مستانہ وار ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، نہ اپنے بالوں کی کوئی پرواہ ہے، نہ کپڑوں کی کوئی پرواہ ہے، نہ ناخنوں کی کوئی پرواہ ہے، فرمایا بس 10 دن تک ان کی مشابہت اختیار کر لو، میدان عرفات میں ایک طرف حاجیوں کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوگی، دوسری طرف میں اپنے ان بندوں پر بھی وہ رحمت نازل کروں گا جو تمنا کے باوجود میرے دربار تک نہیں آتے۔ تو میرے بھائیوں یہ اصل وجہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے وہ بندے جو میدان عرفات میں، میدان مزدلفہ میں، میدان مینا میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اور روزہ رسول کی زیارت کرتے ہوئے جو اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہیں، یہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان اپنے دلوں کے اندر تمنائیں لیے بیٹھے ہیں یہ بھی میری رحمت سے مایوس ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے یہ حکم فرمایا، آقا علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو اپنے بالوں کو نہ تراشا جائے، اپنے ناخنوں کو نہ کاٹا جائے۔ اصل تو حکم یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں چونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف بھی متوجہ ہو جائے، اس لیے اگر کوئی اللہ کا بندہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے، اللہ نے قربانی کے اسباب بھی اس کو عنایت نہیں کیے، لیکن وہ بھی اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتا ہے، اگر 10 دن تک ہم یہ پابندی اپنے اوپر لازم کر لیں، میرے بھائیوں ہمارے لیے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے،
یہ تو اللہ کے کرم کی بات ہے، اس کے رحم کی بات ہے کہ اللہ نے 10 ایام کی عبادت کو میرے بھائیوں اتنی بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ آپ شب قدر کو تلاش کرتے رہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے شب قدر کو پا ہی لیا ہے، لیکن یہ 10 راتیں اللہ کی جانب سے متعین ہیں۔ ان 10 راتوں میں آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے شب قدر کی عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا آئندہ رمضان المبارک تک اس کی زندگی باقی رہے گی، اور اگر آئندہ رمضان تک باقی رہی، میرے بھائیوں 30، 35 اور 40 سال تک کون بندہ ہے جو زندہ رہنے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ایک دن کا اگر آدمی روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کی جانب سے 1 سال کے